مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ہے نور نیارا صلی علی محمد. ہے نور نیارا صلی علی محمد. پڑھ کے یارا صلی علی محمد. پڑھ کے یارا فرمایا خود الہی آ چل دی میرے ماہی. فرمایا خود الہی آ جلدی میرے ماہی. آوے عجب نظارہ صلی علی محمد. ہے نور نیارا صلی علی محمد. پڑھ کے ویچ یارا صلی علی محمد.
رتبے مصطفیٰ دے، اوپر عرش خدا دے، رتبے مصطفیٰ دے، اوپر عرش خدا دے، پہنچا نبی پیارا، صلی علی محمد، ہے نور نیارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد۔ سب نبیاں تو نرالا، آقا مدینے والا، سب نبیاں تو نرالا، آقا مدینے والا، جندے نوروں پل پسارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد، ہے نور نیارا، صلی علی محمد۔ تحفہ ہے اے نورانی، مومن دی ہے نشانی، تحفہ ہے اے نورانی، مومن دی ہے نشانی، ہے جان تو پیارا، صلی علی محمد، ہے نور نیارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد۔ فرمایا مولا قاضی، ہم ہوں گے اس پہ راضی، فرمایا مولا قاضی، ہم ہوں گے اس پہ راضی، جس نے صدا پکارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد، ہے نور نیارا، صلی علی محمد۔ رحمت ہے یہ خدائی، دل کی کرے صفائی، رحمت ہے یہ خدائی، دل کی کرے صفائی، کرتا ہے دور اندھیرا، صلی علی محمد، ہے نور یہ نیارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد۔ کی صفت میں سناواں، قربان اس تو جاواں، کی صفت میں سناواں، قربان اس تو جاواں، میرے دل دا ہے سہارا، صلی علی محمد، ہے نور نیارا، صلی علی محمد، پڑھ کے تے ویکھ یارا، صلی علی محمد۔ تیرے در حنیف آیا، سن لے خدا دعایا، تیرے در حنیف آیا، سن لے خدا خدایا،
پڑھتا رہے بچارا صلی علی محمد ہے نور یہ نیارا صلی علی محمد پڑھ کے یارا صلی علی محمد. بڑا گیٹ کھول دے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماہ شوال المکرم کی آج 10 تاریخ ہے. ماہ شوال جہاں مسلمانوں کی عید کی مسرت لے کر آتا ہے، وہاں تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی یادگار بھی اپنے دامن میں محفوظ رکھتا ہے. سن 3 ہجری کا ماہ شوال وہ مہینہ ہے جب اسلام اور کفر کا دوسرا عظیم الشان معرکہ درپیش آیا تھا، یعنی غزوہ احد. 5 شوال المعظم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خفیہ خط مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے اہل مدینہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور لشکر جو ہے وہ شہر مکہ سے کوچ کر چکا ہے. 10 شوال المعظم کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام کو حالات کے تجسس کے لیے روانہ فرمایا تو جلد ہی پلٹ کر انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، قریش کا لشکر تو مدینے کی چراگاہوں تک آ پہنچا. اس لشکر میں کفار کی تعداد 3000 تھی. بدر میں 1000 کے لگ بھگ مشرکین تھے اور ان کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور غزوہ احد میں 3000 کا لشکر جرار تھا اور ان کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو کہ اس وقت ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. بدر شہر مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر واقع ہوا تھا، اور احد کے غزوے میں تو دشمن جو ہے وہ بالکل سر پہ آ چڑھا تھا. احد کا پہاڑ شہر مدینہ سے کوئی بہت زیادہ دور فاصلے پر نہیں، بالکل قریب ہے، پیدل آدمی جا سکتا. آج کی تیز ترین سفر کی سہولتوں کے باوجود آدمی پیدل جا پہنچتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بزرگ صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ شہر میں رہ کر دشمن سے مدافعت کرنی چاہیے. لیکن کچھ پرجوش نوجوان صحابہ تھے
کہ جو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ہنگامی حالات میں اعلان جہاد کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منادیان شہر مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے تھے، الجہاد الجہاد الجہاد۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں اسلامی فوج 1000 کی تعداد میں میسر آئی، ادھر 1000 ہیں اور ادھر 3000 ہیں۔ شہر مدینہ سے نکلتے ہوئے سامنے سے ایک فوجی دستہ اسلحہ سے لیس ہو کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، اور اس جنگ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے، شہر مدینہ کی مدافعت کرنے کے لیے آئے۔ ان کا عبداللہ بن ابی کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جس سے تو جنگ کرے گا اس سے ہم بھی جنگ کریں گے، تو آپ نے اس معاہدے کے پیش نظر یہ آپ کی مدد کے لیے لشکر لے کر آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد قبول نہیں کرتے۔ ایسے جنگی حالات جب ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، جب ایک ایک نوجوان کی ضرورت ہے، اسلام کا یہ کتنا چمکتا ہوا اور درخشندہ اصول ہے کہ عین جنگی حالات میں جس وقت ایک ایک فوجی کی ضرورت ہے اس وقت ہزاروں فوجیوں کو مسترد کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد قبول نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مدد کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، مجھ سے مشورہ کیا گیا اور پھر میرا مشورہ مانا نہیں گیا۔ باقی صرف 700 فوجی رہ گئے، 700 جانشاں رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچے، وہاں دشمن پہلے سے پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگی صفیں درست کی گئی، تو لشکر کفار سے جو سب سے پہلے نکل کر سامنے آیا تھا وہ ابو عامر اوسی تھا، مدینے کے رہنے والا تھا، قبیلہ اوس مدینے میں آباد تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا اتنا معزز شخص تھا کہ اس کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، اس کی مجاہدات کی وجہ سے اہل مدینہ اسے راہب کا نام دیتے تھے کہ یہ راہب ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑا زہد، بڑا تقوی، بڑی پارسائی۔ لیکن جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حسد اور بغض کی وجہ سے کہ سردار میں ہوں لیکن ہر بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جا رہی ہے، اس حسد اور بغض کی وجہ سے مدینے کو چھوڑ کر مکہ میں چلا گیا، اور وہاں اہل مکہ کو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر ابھارتا رہتا۔ وہ عبادت گزار، وہ ریاضت کرنے والا، وہ مجاہدات کا خوگر سب سے پہلے میدان جنگ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یہ جذبہ لے کر، یہ خمار لے کر، یہ تخیل اور تصور لے کر کہ میری جب قوم مجھے دیکھے گی تو وہ رسول پاک کا
ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائے گی۔ میدان میں آ کر للکارا اور للکار کر کہنے لگا، یا معاشر النصارى، یا معاشر الانصار، او انصاریوں، قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو ساری قوم سے ایک ہی جواب آیا تھا، ہاں ابو عامر، ہم تجھے جانتے ہیں، کبھی تو سب سے بڑا راہب تھا، لیکن رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر تو سب سے بڑا فاسق بن گیا۔ اب تو راہب نہیں رہا، اب تو فاسق بن گیا ہے۔ جب قوم کی طرف سے یہ جواب سنا تو کہنے لگا کہ میری قوم میرے بعد بگڑ گئی، اور ایک تیروں کی بچھاڑ آئی، جس کے جواب میں صحابہ اکرام نے لا تعداد تیر برسائے کہ ابو عامر اوسی راہب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہ ابو عامر جو سب سے پہلے لشکر کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف آیا، اسی ابو عامر اوسی کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کے کانوں میں رسول اللہ کی آواز پڑی الجہاد الجہاد، تو اپنے اوپر واجب غسل بھی نہ کیا اور گھر سے تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں آ گئے، میدان جنگ میں آ گئے اور عملی نمونہ بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نماز میں ہو تو نماز چھوڑ دو، اور اس سے زیادہ ہم بھی کوئی کام ہے تو اسے بھی چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ شہید ہو گئے احد کے میدان میں، سب کی لاشیں مل گئی، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم اسے زمین پہ تلاش کرتے ہو، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ آسمانوں پر فرشتے اسے حوض کوثر سے غسل دے رہے ہیں، تم اسے زمین پہ تلاش کر رہے ہو، آسمان کے فرشتے اسے حوض کوثر سے غسل دے رہے ہیں۔ جب زمین پر حضرت حنظلہ کی لاش ملی تو اس حال میں ملی کہ آپ کی زلفوں سے، سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ مجھ سے نہ پوچھو، اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ بیوی نے بتلایا کہ کل اس کی شادی ہوئی تھی، آج اس نے شب زفاف گزاری ہے، صبح غسل کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف جا رہا تھا کہ کانوں میں آواز پڑی الجہاد الجہاد، تو وہاں غسل کا پانی رکھ دیا اور جہاد کے لیے تلوار اٹھا لی، وہیں سے دوڑ کر جہاد کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ یہی غزوہ احد ہے، اس موقع پر حضرت سعد بن ربیع کو تڑپتے ہوئے جب دیکھا گیا، پانی کا پیالہ اٹھا کر پانی پلانے والا دوڑ کر پہنچا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ہچکی میں کہا، اے مجھے پانی پلانے والے، میرا سلام رسول اللہ کو پہنچا دینا، اور میری قوم سے کہہ دینا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے اندر پلک جھپکنے کی طاقت بھی موجود ہو اور وہ یہ طاقت بھی رسول اللہ کی عزت پر نشاور نہ کرے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی معذرت نہیں قبول کی جائے گی۔ میری قوم کو بتا دینا کہ اگر جسم سے جان نکل کے چکی ہو، صرف پلک جھپکنے کی طاقت ہو، تو وہ طاقت بھی نبی کی عزت کی حفاظت پر قربان کر دے۔ تحفظ ناموس رسالت کا پیغام دے گئے، اور یہی وہ غزوہ احد ہے کہ جب حضرت زیاد بن سکن
رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپتے ہوئے لاشے کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا تو تڑپتا ہوا لاشا کوہنیوں کے بل چلا. سارے صحابہ حیران ہیں کہ اب یہ زیاد بن خطن کیا کرنے جا رہا ہے. کوہنیوں کے بل رینگتے رینگتے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا, رسول اللہ کے قدموں میں اپنے رخساروں کو رکھا اور کہا خود تو کہ رب الکعبہ کے کعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. یہی وہ غزوہ احد ہے کہ جس غزوہ میں حضرت ام عمارہ ایک خاتون, مرد نہیں خاتون, اپنے خامد کو اور 2 بیٹوں کو لے کر میدان میں اتر آئی. ایک کافر کی ضرب سے ام عمارہ کے سامنے اس کے بیٹے کا بازو کٹ گیا. دوڑ کر اپنے بیٹے کو پکڑا, اپنے دوپٹے سے پٹی باندھی اور کہا بیٹا بیٹھنا نہیں, پھر میدان میں جا کر لائے. یہ ماں کا جذبہ ہے, بیٹا بیٹھنا نہیں, پھر جا میدان میں رسول اللہ پر شہید ہو جا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں طرف سے دشمن دھارے بول رہا تھا تو اس وقت یہی ام عمارہ تھی کہ جب ابن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلائی تو یہ ام عمارہ تھی جس نے دوڑ کر اپنا جسم آگے کر دیا اور رسول اللہ کو بچا لیا. یہ ایک خاتون کا جذبہ ہے, ایک انصاری عورت جس کا باپ, جس کا بھائی, جس کا خامد کسی احد کے میدان میں شہید ہو گئے, وہ مدینہ سے دوڑتی چلی آ رہی ہے. کون سی خبر نے اسے بے قرار کیا؟ یہی آواز جو اٹھ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. وہ دوڑتی ہوئی آئی, راستے میں اسے خبر ملی تیرا خامد شہید ہو گیا. کہنے لگی خامد کو چھوڑو, رسول اللہ کی بتاؤ. آگے بڑھی تو اسے خبر ملی تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا باپ کو چھوڑ, مجھے رسول اللہ کی بات پر. آگے بڑھی تو اسے خبر ملی تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگی بھائی کو چھوڑ, مجھے اللہ کے رسول کی خبر دے. آگے بڑھی تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے زندہ و سلامت ہے. کہنے لگی دل کو صبر نہیں آتا جب تک آنکھیں دیدار نہ کر لیں, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو وہ عورت کہہ رہی تھی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو کوئی غم مجھے غم نہیں لگتا, کوئی مصیبت مجھے مصیبت نہیں لگتی, کوئی صدمہ مجھے صدمہ نہیں لگتا جبکہ آپ سلامت ہیں. اور یہی غزوہ احد ہے کہ جس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ ملی تھی. یہی غزوہ احد ہے جس میں ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا. وہ کہہ رہا تھا ان نجوتو ما نجوتا, میں زندہ رہوں گا تو تو نہیں بچے گا. یہ ابن امیہ کون تھا؟ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا قیمتی نسل کا, اور اسے ہر روز چارہ کھلاتا تھا, بڑی اس کی سیوا کرتا تھا, اور کہا کرتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کروں گا. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاتل تو کا انشاءاللہ, تو مجھے نہیں مارے گا, اللہ نے چاہا تو میں تجھے ماروں گا. ابن امیہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی کو اجازت عطا فرمائیں کہ اس جہنمی کو واصل جہنم کیا جائے. فرمایا نہیں, کسی کو اجازت نہیں, وہ مجھے نشانہ بنا کے آ رہا ہے, اس کا مقابلہ میں نہیں کرنا. ایک صحابی سے
نیزہ لیا اور آتے ہوئے اس گھوڑے پر سوار پر تو نیزہ لگایا. نیزے کی تھوڑی سی خراش گردن پہ لگی, تھوڑی سی خراش گردن پہ لگی, اور اتنی سی خراش سے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا. اس کے ساتھی دوڑ کر آئے, اسے اٹھایا, لے کر خیمے میں چلے گئے. خیمے میں گیا تو کسی کا بازو کٹا ہے, کسی کی آنکھیں نکل آئی ہیں, کسی کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں. وہ نہیں رو رہے, جسے یہ تھوڑی سی خراش آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تڑپ رہا ہے. میں نے کہا تیرے تو زخم ہی کوئی نہیں آیا, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا زخم آیا یا نہیں آیا, لیکن تکلیف اتنی ہو رہی ہے کہ اگر پورے قبیلہ موٹر میں وہ تقسیم کی جائے تو سارا قبیلہ ہی ہلاک ہو جائے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, میں مر گیا. قاتلنی محمد, قاتلنی محمد, مجھے محمد نے مار دیا, مجھے محمد نے مار دیا. تو کہنے لگے تو کیسے مر گیا؟ تھوڑی سی خراش ہے, تھوڑی سی خراش ہے, ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا نہیں, اس نے مجھے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا. میرا دل اسی دن سے کہتا تھا وہ تلوار نہ چلاتا, وہ نیزہ نہ مارتا, صرف مجھ پر تھوک دیتا, میں تب بھی مر جاتا. یہ نہ ماننے والوں کا دل کہہ رہا ہے, یہ انکاریوں کا دل کہہ رہا ہے, یہ جہنمیوں کے باتیں ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایسا پیارا رسول ہے جو منہ سے نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے, جو منہ سے نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. جیسے تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوگا, اس نے تو نیزہ مارا ہے. جس دن سے اس نے کہا نا میں تجھے قتل کروں گا, میرا دل کہتا تھا کہ اگر اس نے مجھ پر تھوک بھی دیا تو میں مر جاؤں گا. ایک رات گزاری اور تڑپتا ہوا طرف کے مقام پر وہ ہلاک ہو گیا. تو میرے دوستو, غزوہ احد جو شوال کی 14 تاریخ کو 3 ہجری میں احد کے پہلو میں قائم ہوا تھا, آج اس کی یاد ہے. یہ غزوہ احد کی تاریخ ہے جسے دہرائی جا رہی ہے, اور غزوہ احد کا یہ موقع یہ ہمیں پیغام دیتا ہے. اس غزوے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی ہوا, مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخمی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر, اس غزوے میں شہید ہوا. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے, اور ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک فوجی دستہ متعین کیا تھا احد کے درے پر. کہا ہم فتح پائیں, ہم شکست پائیں, تم نے یہ درہ نہیں چھوڑا, تم نے یہ درہ. مسلمان فاتح ہوئے, کفار کے قدم اکھڑ گئے, لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اب صحابہ کرام نے سوچا کہ جنگ تو ختم ہو گئی, اب مجاہدین تو سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, اب حکم مکمل ہو گیا, نبھا لیا ہم نے, لہذا درہ چھوڑو اور چلو مال غنیمت لوٹو. حضرت عبداللہ بن جبیر نے آواز دی نہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تب تک درہ نہ چھوڑنا. لیکن ان فتح کے جوش میں خوش ہونے والوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی آواز نے واپس نہ کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم عدولی جو جان بوجھ کر نہیں تھی, جو نافرمانی کے جذبے سے نہیں تھی, جو محض اجتہادی خطا تھی, صرف اتنی سی نافرمانی, اتنی سی خطا کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 جانیں شہید ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر شہید ہوئے.
میرے دوستو، چھوٹی سی نافرمانی پر اتنا بڑا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، تو ہم جو دن رات اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم جو دن رات اللہ رسول کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، جب میں کہتا ہوں خداوندا تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم